السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں MT TV۔ سب سے پہلے ہمارے ویورز کو اور لسنرز کو آزادی مبارک۔ ویورز، آج سے 74 سال پہلے آج ہی کے دن پاکستان ایک اسلامی ریاست بن کر ابھرا تھا اس دنیا کے نقشے پہ، اور ہم پاکستانیوں کو انڈیا سے، انگریزوں سے اور ہندوؤں سے آزادی ملی تھی، اور اس دن سے آج تک ہر 14 اگست کو پاکستان جو ہے وہ یوم آزادی کی طرح مناتے ہیں۔ اور اس آزادی کی امپورٹنس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یوسف صلاح الدین صاحب، جو کہ ایک سوشلائٹ ہیں، فلانتھروپسٹ ہیں، وہ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے آزادی کے دن کو کس طرح مناتے ہیں اور ہمیں یوم آزادی کس طرح منانی چاہیے اور آزادی کی کیا امپورٹنس ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ویوز جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم۔ آپ کے ٹائم دینے کا انتہائی مشکور ہیں ہم۔ جی، یو ویلکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک آزادی کیا ہے؟ میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں گا، کوئی جا کے کشمیر سے لوگوں کو پوچھے کہ آزادی کیا چیز ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آزادی کی کیا ویلیو ہے، آزادی کی کیا خوبصورتی ہے، آزادی کی کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے آپ ان سے پوچھیں۔ بالکل ٹھیک۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آج پوری طرح آزاد ہیں؟ کیونکہ جب یہاں سے انگریز حکومت جا رہی تھی، یا ایون آج بھی جس طرح ہماری یوتھ ویسٹ سے اٹریکٹ ہوتی ہے، تو ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ وی آر کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلامی کا، ذہنی غلامی کا جو ہے وہ شکار ہے؟ بالکل، اتنے سال تو ہم بالکل رہے ہیں ذہنی غلامی کا آپ کا رہے ہیں ہم شکار، اور اس میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہماری جو بھی حکومتیں تھیں وہ ایک امریکہ کے اشارے پہ چلتی تھیں، اور وہ لیاقت علی خان وفات کے بعد جب ان کو جو مرڈر کیا گیا وہ اسی وجہ سے ایسے کیا بھی گیا کہ پاکستان کو انڈیپینڈنٹ ہونے نہیں دینا چاہیے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ ہماری ایک سسٹم ہے، چاہے وہ کسی بھی سمت کا ہو، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، وہ ایک اسی سٹائل پہ ابھی تک وہ چیز جو ہے جو انگریز لیگسی چھوڑ گئے ہیں، یہ ان کی اسی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ ویسٹرن ہونا کوئی یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ آپ ویسٹرن کپڑے نہ پہنیں یا انگریزی نہ بولیں۔ قائد اعظم سے زیادہ پھر اس معاملے میں ویسٹرن کون تھا؟ بالکل ٹھیک۔ لیکن وہ ہی نیو ہو ہی واز اینڈ واٹ ہی واز، وہ ان کو اس سے زیادہ پتہ تھا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اٹس سو ڈیفیکلٹ کسی عام بندے کو، کسی غریب آدمی کو کوئی ذرا سا مسئلہ ہو جائے تو بہت ذلیل و خوار ہوتا ہے وہ، پھر وہ جا کے ڈھونڈتا ہے کوئی ایسا بندہ، کوئی MPA یا MNA یا کوئی اثر رسوخ والا بندہ جو ہے وہ اس کا کوئی کام کرا دے۔ تھنگس شوڈ ہیپن نارملی۔ اگر میں ایک درخواست لے کے جاتا ہوں SHO کے پاس تو درخواست انٹرٹین ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہو رہی، انفارچونیٹلی نہیں ہو رہی۔ اور یہ ساری جو ہے یہ روایت یہ اب سے نہیں ہے، یہ پرانی ہے۔ تو اپنے ان کے لیے جو ان کا ملک ہے وہاں تو وہ یہ کر ہی نہیں سکتے جو یہاں سکھا گئے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ وہاں تو ذرا سی بھی بات میں اگر آج کوئی بہت سارا پریشر کسی بات کا عوام میں، ان کی عوام میں ہو، وہ ایک دم جو بھی سٹانس ہوگی اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ آپ کا اپنا ایک انٹرسٹ، اس کا سوال اٹھ جاتا ہے۔ تو سر، واٹ ڈو یو تھنک اس چیز کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ آنے والی یوتھ اس چیز کو کیسے ایجوکیشن اپنی نوجوانوں کو صحیح ان کا سلیبس ٹھیک کریں، ان کو شروع سے، یہ ایک دم نہیں ہوگا، دس ول ٹیک 10-15 ایئرز۔ آج آپ جو پہلی جماعت کے بچوں کو پڑھانا شروع کریں گے آج، تو اس کا اثر آپ کو ملے گا 15-20 سال 25 سال تک، جب وہ جا کے تو جوان ہوں گے اور ریئل لائف میں آئیں گے۔ سے ڈسپلن نہیں ہے قوم کے اندر۔ جن قوموں میں ڈسپلن ہے، اب اقبال نے کیا کہا؟ اقبال نے یہی کہا کہ خوددار بنو۔ اچھا، آج کل کے زمانے میں دیکھیں خوددار کون ہے؟ جاپنیز کو دیکھ لیں، کتنے، آپ ایران کو دیکھ لیں، ایون ٹرکی کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، ساری اسکینڈینیوین کنٹریز کو دیکھ لیں۔ وہاں ان کو ان کے جو وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو اسٹیٹ جو ہے وہ ہر چیز پرووائڈ کرتی ہے، اور یہی تو اسلام ہے۔ میثاق مدینہ جو کانسٹیٹیوشن تھی وہ کیا سکھاتی تھی آپ کو؟ سب سے پہلی بات اس کی یہ تھی کہ جتنے بھی
وہاں مدینے کے رہنے والے جو رہائشی ہوں گے چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں ان کا سٹیٹس ایکولی ہوگا، اور جب بھی کبھی مدینے پہ کوئی اٹیک کرے گا تو سارے اکٹھے مل کے ڈیفینڈ کریں گے مدینے کو، اور سب کو اجازت ہوگی کہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے مذاہب کے مطابق وہ اس کو ورشپ کریں، پریچ کریں، اور ان کو کوئی مذہب کی وجہ سے کسی قسم کی، قائد نے بھی کہا تھا نا، جی بالکل قائد اعظم نے ایگزیکٹلی وہی کہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ میں لکھا ہے. سو دیکھیں نا اقبال جو کہتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں نا سب، اور ایک دفعہ ساری ہسٹری میں اکٹھے ہوئے تھے، ساری مسلمان کی ہسٹری میں، کہ جب کوئی فقہ نہیں رہا وہ تھا جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا. سب جو فقہوں کے جو لیڈرز تھے وہ سارے خلاف تھے پاکستان کے، لیکن عوام جو تھی پاکستان کے ساتھ تھی، انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ کے قائد اعظم کا ساتھ دیا اور پاکستان کا ساتھ دیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا قائد اعظم سنی ہے شیعہ ہے یا کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ویژن کو دیکھا. سو یہ اٹ از اے گریٹ لیسن فار دا ریسٹ آف دا مسلم ورلڈ دیٹ ونس یو یونیفائی nobody can stop you. سر آپ یوم آزادی 14 اگست بچپن میں کس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے اور آپ کس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے؟ بچپن میں تو ہم یہ ہوتا تھا کہ ہم جھنڈیاں ونڈیاں لے کے تو ہم نکلتے تھے بچے سارے، اور کیونکہ اتنی ایلومینیشن ہوئی ہوتی تھی لاہور سارے کے اندر جگہ جگہ، اور ریلوے اسٹیشن سب سے زبردست ہوتا تھا بھیا، ریلوے اسٹیشن، ٹاؤن ہال، ساری بڑی بلڈنگز، اسمبلی بلڈنگ، اور تب نیا نیا وابڈا ہاؤس بھی بنا تھا. تو ہم بس یہ ہوتا تھا کہ پھرتے سارا شہر پھرنا، وہاں سے نکلنا، اوپر سے ہوتے ہوئے بادشاہی مسجد دیکھنی، پھر اس کے بعد ریلوے اسٹیشن دیکھنا، اور جگہ جگہ کی کیونکہ لوگوں نے لائٹنگ کی ہوتی تھی تو وہ دیکھتے ہوئے پھر گھر واپس، اور راستے میں کوئی کھانا پینا، کوئی کباب کھا لیے یا کوئی جو بھی کوئی. لیکن سر اب ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، اب تو نہ اگر ورلڈ سٹی کو دیکھا جائے اور اس سے باہر کے جو ٹرینڈز دیکھے جائیں، اب اس طرح سیلیبریٹ نہیں، اب ڈفرینٹ سیلیبریشنز ہیں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہی نہیں، میں تو یہاں رہتا ہوں اور ہمارے یہاں تو وہی ہوتا ہے. ابھی محرم شروع ہوا ہے، ساتھ اپنا آزادی بھی شروع ہے، تو وہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہیں، اور بڑی گہما گہمی ہیں اندرون شہر کے اندر، ہر جگہ اب نیازیں پٹ رہی ہیں. سر بینگ دا گرینڈ سن آف اقبال، کیا کس طرح فیل کرتے ہیں آپ؟ ڈو یو فیل لائک آئی او سم مور رسپانسبلٹی ٹورڈز ہز کاز، اور جو بالکل میں جو بھی میں کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. میرے بھائی ہیں چھوٹے اقبال، انہوں نے دبستان اقبال کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن بنائی ہوئی ہے، اور وہ بہت کام کر رہے ہیں، بہت سے ویڈیوز. وہ آج کل جو فارسی کلام ہے علامہ صاحب کا، اس کو اس کے ویڈیوز بنا رہے ہیں، ٹرانسلیشن انگریزی اور اردو میں دے رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو، کیونکہ اقبال کا اصل میسج جو ہے تو سارا فارسی نوجوان کے لیے. تو ابھی ایک ان کی ایک بہت خوبصورت ویڈیو انہوں نے کل ہی ریلیز کیا، وہ آپ میرے یوٹیوب کے چینل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میرے فیس بک انسٹاگرام کے اوپر بھی وہ میں نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے، جو حضرت بی بی فاطمہ کی شان میں رسول اپنا علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی، بہت ہی پاورفل اور بہت ہی خوبصورت وہ نظم ہے، تو وہ ضرور دیکھیے گا. سر نوجوان نسل کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کے فلاز ہیں بینگ دا سینئر آف دا کنٹری؟ دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ نوجوان نسل کو میں یہ کہوں گا، کیونکہ دیکھیں ان کی جو نسل ہے ہماری نوجوان جو سن رہی ہے، جو دیکھ رہی ہے، وہ زیادہ چھوٹے بچے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی مائنڈز جو ہیں وہ سیٹ ہیں. دے آر ٹیونڈ. اب مجھے یاد ہے، میں نے ایک پروفیسر سے ریسنٹلی پوچھا، میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں آئی ایم آلسو لاٹ ان ٹچ ود دا ینگ جنریشن. میں ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، میں ان کے ساتھ میوزک بناتا ہوں، لاٹ آف ادر ایکٹیویٹیز، وہ میرے سے کلوز بھی ہیں، دے آر ویری فانڈ آف می آلسو. تو تمام جو ہماری ہیں یہ نوجوان، ان کے ساتھ خاص طور پہ جو ہمارے میڈیا سٹارز ہیں ان کے ساتھ زیادہ، کیونکہ ان کی فین فالوئنگ ہے. اگر وہ لوگ جو ہیں جن کی کوئی 10 ملین، کسی کی 6 ملین انسٹاگرام پہ، جب وہ کوئی چیز اپنے سوشل میڈیا پہ لگاتے ہیں تو لاکھوں لوگ اس کو پھر دیکھتے ہیں. سو میں ہمیشہ ان کے ساتھ اینڈ آئی کیپ ڈوئنگ ورکنگ ود دیم، چاہے وہ راحت ہوں، چاہے مہوش حیات ہوں، یا علی ظفر ہوں،
یا صنم ماروی ہوں یا ساحر علی بگا ہوں، ان سب کے ساتھ وحدت رمیز، ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، تو ان کے ساتھ قومی نغمے، ملی نغمے، اقبال، صوفیانہ کلام، یہ چیزیں ٹو گیٹ ٹو سو یہ ایک یہ ہے کہ جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ فرام دا بگننگ یو ہیو ٹو اسٹارٹ، کیونکہ جو قوم اپنی شناخت بھول جاتی ہے، جو قوم اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہے، وہ سروائیو نہیں کرتی. اور یہی نوجوان جو ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے. انہوں نے ہی پاکستان بھی نوجوانوں نے بنایا تھا. قائد اعظم کے جو سپاہی تھے وہ نوجوان ہی تھے سارے. چودھری رحمت علی تھے. چودھری رحمت علی جو تھے وہ ہاں he was the one who coined the name of Pakistan. ہی آلسو انہوں نے اس وقت یہ نیم جو تھا وہ کوائن کیا تھا. اور جو ملاقات علامہ صاحب کی پہلی ملاقات قائد اعظم سے ہوئی تھی لنڈن میں، اس وقت یہ ایک چند اسٹوڈنٹس تھے جس میں چودھری رحمت علی بھی تھے. یہ سارے یہاں موسٹلی پنجاب کے اسٹوڈنٹس تھے جو وہاں کیمبرج میں پڑھ رہے تھے. وہ اسٹڈنگ ان کیمبرج. اس میں خواجہ عبدالرحیم صاحب تھے میرے پھپھا، اس میں عمران کے گرینڈ انکل تھے اور ان کے بھائی بھی تھے. پھر پیر احسن الدین تھے، جس طرح میں نے کہا چودھری رحمت علی تھے، اور بھی مجھے نام یاد نہیں آ رہے. دیور آل مطلب ان کی فیملیز کو ہم جانتے ہیں. انہوں نے ایک بڑا ایک کھانا کیا تھا بڑا، جہاں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پہلی ملاقات کرائی گئی تھی. وہ ایک ہی تصویر ہے، وہ ایک واحد ہی ایک تصویر ہے اقبال اور قائد اعظم، اور کوئی تصویر ہی نہیں ہے. اور دوستی اتنی گہری تھی. دوستی سے زیادہ وہ جو چیز میٹر کرتی تھی وہ سوچ تھی، کہ سوچ کتنی میچ. کامن گول تھا ان کا. سو مچ سو کہ جب قائد اعظم یہاں، انہوں نے 1940 کا اجلاس ہوا ہے 1940 کا، اور شیر بنگال نے تحریک پاکستان جو تھا اس کا اپنا جو ریزولوشن تھی پاکستان کی، وہ انہوں نے پڑھی. تو اس کے بعد ہی ٹرن ٹو سیکرٹری قائد، اور انہوں نے کہا ہی پوائنٹڈ ٹورڈز علامہ's مزار and he said if he had been alive today he would have been very happy. We have done exactly what he wanted us to do. True that. اتنی زیادہ ہوتی تھی. سر آخری سوال، اس 14 اگست آج کے دن کیا عہد کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک عہد کرنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے کسی نے کل ایک انٹرویو میں پوچھا کہ پیٹریوٹزم کیا ہے. تو میں نے کہا پیٹریوٹزم میری نظر میں یہ ہے کہ آپ اپنی دھرتی کو، اپنے ملک کو اپنی ماں سمجھیں. جس طرح آپ اپنی ماں سے پیار کرتے ہیں اس طرح اپنے ملک سے پیار کریں. اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں. جس طرح کہ آپ کی والدہ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ سوچ پیدا کریں. دیٹس آل. یہ اگر آپ کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی نا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. چلیں سر، پھر شو کا اینڈ جو ہے وہ آپ اقبال کے کسی ایک کلام سے کرتے ہیں جو آپ کو بے حد پسند ہو. جو نوجوانوں کے لیے اقبال کا ہمیشہ یہ پیغام تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن اور رحمان کا گہوارہ بنا کے رکھے اور سلامتی والا معاملہ رکھے. سو گائز، آئی ایم یور ہوسٹ عبدالمعید ملک. ہمارے ساتھ ہے یوسف صلاح الدین اور ہم ان کے ساتھ آزادی کی امپورٹنس ڈسکس کر رہے تھے. دس از آل فار ٹوڈے. سی یو نیکسٹ ٹائم. آئی ایم یور ہوسٹ عبدالمعید سائننگ آف.